کہ ہاں تم نے 13-14 سال مصیبت میں گزار لیے ہیں، آزمائش کے تم کاٹ گئے ہو، تم نے کیا کچھ نہیں سہا ہے۔ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ اللہ اجازت دیتا ہے کہ اب عید کا جواب پتھر سے دو، فولاد کو برورات کی مار سے دو، اور قوت کو کے بندے کو قوت کے زور سے اسے زمین کا ڈالو۔ یہاں اجازت مل رہی ہے ان اللہ یدافع، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدافعت کرتا ہے عن الذین آمنوا، یہ اللہ ان کا کچھ بنا ہے، ان کی طرف سے پروردگار کافی ہو جائے گا جو مومن ہے، اللہ ان کا محافظ اور ان کا نصرت کرنے والا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جو کافر و مشرک ہوتے ہیں یہ خوان ہے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اگر کسی کے دل میں آیا کہ ادھر تو اسلام کے جو دشمن آج جو دعوت کو روک رہے ہیں ان کے پاس تو بہت کچھ ہے، بڑے نامور سردار ہیں، فرمایا کہ سرداری سے ہمارے یہاں کام کی جلتا، ہم تو ایمان اور فروز کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اللہ لا یحب پسند نہیں فرماتا کل، ہر ایک خوان جو خیانت کرنے والا ہو، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، علم و عمل دیا ہے، تفکر اور استعداد دی ہے، لیکن ان ظالموں نے اللہ کے دین کے خلاف ہو کر اور باطل کا ساتھ دیا ہے، تو یہ خائن ہے، اللہ کی نعمتوں سے خیانت کرنے والے، اور کفور بہت بڑے نام ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اگر جنگ کا حکم ہو تو یہ خیال کرنا کہ ہماری تعداد کم ہے اور ان کے پاس بہت کچھ ہے، ہم کیا کر پائیں گے، فرمایا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کو پسند نہیں کریں۔ اجنا اجازت دی گئی للذین، واسطے ان لوگوں کے یقاتلون کہ جن سے لوگ زبردستی قتال کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بأنہم ظلموا، اور اللہ نے ان کو کس لیے اجازت دی ہے، بأنہم اس وجہ سے کہ ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا، ان کا حق مارا گیا ہے، گھر سے نکالا گیا، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو خانے کعبہ سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں ہو کہ ہم کیسے قتال کریں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلم سے مجھے حکم ملا کہ تم قریش کے اوپر حملہ آور ہو، تو میں نے کہا کہ پروردگار عالم، تو قریش تو ایسی بڑی طاقت ہے جو میرے سر کو چپاٹی بنا دے گی، خود کا لفظ آیا۔ تو اللہ نے فرمایا کچھ پرواہ نہ کرو، تم ایک دستہ بھیجو گے مدد، تمہاری ہمت بتاتا ہے کہ چاہے نسبت تمہاری ایسی ہو کہ حقیر سمجھتے ہو اس کو، لیکن جان لو کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جو مومن ہے اور جن سے لڑائی کی جا رہی ہے خالص ظلم کے ساتھ، تو پروردگار ان کی مدد کے اوپر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، گویا ہجرت اب ایک کا زمانہ گزر گیا ہے، فرمایا مراد ان لوگوں سے ہے جو زبردستی نکالے گئے ہیں من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، بالکل خالص نہ حق۔ ان کا جو ایک جرم گردانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یقولون، انہوں نے کیا جرم کیا تھا اللہ کے بندوں، مگر یہ ایک بات کہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی، یہ نعرہ لگایا کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب تو ایک ہی پالنہار ہے، ہم کسی اور رب کو ماننے پر تیار نہیں ہے، اپنی قوم کے سارے ربوں سے ہماری برات کا اعلان ہے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ اگر بلولا، اگر ایسا نہ ہو کہ تب اللہ ناسا بعضهم ببعض، در پروردگار کی یہ سنت نہ ہوتی کہ بعض ظالم جب اس زمین میں ادھم مچائے تو ان کو دوسروں کے ذریعے سے بدل دیا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ اگر اللہ یہ اپنا یہ ارادہ برابر قائم نہ رکھتا تو اس کے بعد خود بھی مت تمام سوامی، تو یہ جہاں پر صومعے ہوتے ہیں، جہاں پر عبادت گزار عبادت کرتے ہیں، تو ان کو برباد کر دیا جاتا، وہ ایک کا نام نشان باقی نہ ہوتا، وہ دیا۔ اور جہاں پر یہود یا نصارہ کے مختلف تعبیر گواہی ہے، ان کی بات گاہیں ہیں، وہ صلواتن، یہ تو خاص یہودیوں کی مسجدیں ہیں، وہ مساجدوں، اور یہ مسجد مسلمان امت کی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہے، اگر ہم یہ کام نہ کرتے کہ بعض انسانوں کے ذریعے سے بعض کو نہ مٹا دیتے، تو ایک دن ایسا حال ہو جاتا کہ ہمارا نام لینے والا چاہے کوئی بھی چیز ہوتی، جو اپنے اصلی زمانے میں جو ہمارا نام پکارا جا رہا تھا، اس زمانے میں حضرت موسیٰ کے خالص خواتین اور مومن
اللہ کے بندے تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے جو سچے مومن اور پختہ مومن تھے، تو وہ بھی مٹا دیے جاتے، ان کی بارگاہیں برباد کر دی جاتی، مساجدوں اگر یہ بھی برباد ہو جاتی ہے جس کو اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے فیہا اسم اللہ کثیرا، جن کے اندر اللہ کا نام کثرت کے ساتھ آیا کرتا ہے، ساری عبادتوں کی ایک چیز بنا دی ہوتی ہے۔ باقی یہ ہمارا قاعدہ ہے، یہ سن لو کہ کمی اور ذاتی تعداد کی ہماری نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتی، ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چاہے ہم کریں، اس لیے ہم پر اعتبار کرو، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اس بات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر خوش ہو جاؤ کہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ ضرور بالضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایماندار مبلغین کو جو اللہ کی راہ میں تبلیغ کرے یا آخری مارکے تک جو اللہ کی راہ میں جہاد تک نکل جائے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، ان کو اللہ اپنا ناصر کہتا ہے، اللہ کے پروردگار ساری نصرت اور مدد سے بنیاد کرے، لیکن ان کی عزت بڑھانے کے لیے یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ کچھ سے گھبرائے، اللہ ان کی مدد کرتے رہے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں من ینصرہ جو اللہ کی مدد کر رہے ہیں وہی دین توحید کو پھیلانے میں۔ اور جب اللہ کا یہ وعدہ ہو تو ان اللہ لقوی عزیز، مالک کے مقابلے میں کون کسی کے کام آ سکتا ہے؟ اللہ قوی ہے، اللہ اقتدار والا ہے، طاقت اور قوت والا ہے، جو کہتا ہے سب ملے گا۔ پھر ہوشیار کیا بھی سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ہمارا مقصود، ہماری آزمائش یہ ہے کہ جب تم کامیاب ہو جاؤ تو تمہارے پاس طاقت اور قوت آئے تو پھر وہی کام کرنا جو اللہ کو مرغوب ہے، اس کام کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے تم کو محبوب بنا لیا ہے، تم کو نصرت سے نوازا ہے، تمہاری مدد کی ہے۔ الذین ایسے بن جانا کہ مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین کے اندر سلطنت سے، غلبہ سے، حکومت سے، اقام الصلاح، تو سب سے پہلے وہ معاشی اور ترین اور سارے فرقوں کو ایک کرنے کی بجائے ان کے سامنے سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ اگر تم ایمان کے ساتھ لوگ ایمان لائے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ ایسی کوشش کرے کہ ایک نظام قائم ہو نماز کا، اللہ کے بندے اپنے مالک کو پہچانے، اس کے سامنے جھکے، اپنے ماتھے کو داغدار کر لے، اپنی زبان کو اس کی یاد سے کر کرے۔ بات الزکاۃ، اور مال میں سے جو اللہ نے حق مقرر فرما دیا ہے اپنے بندوں کا مال، اگر اس کو اللہ اس کی ضرورت سے زیادہ دے تو وہ اللہ کے بندوں کو اس میں شریک کر لیا۔ فرمایا اگر تم ایسے ہونا تو ہم یہ چاہتے ہیں تمہارے ذریعے سے کہ نظام صلاۃ اور قیام قائم ہو اور زکوٰۃ قائم ہو، اور امر بالمعروف، ہم نے جناب اللہ کے بندوں کو اس سے پہلے طاقت دی ہے، ان کے ذمے یہ جو بات تھی وہی تمہارے ذمے ہے کہ تم طاقتور بن جاؤ۔ امر بالمعروف کہ جو نیکی اور خیر کے کام ہیں ان کا حکم دو، ونہوا عن المنکر، اور جو بری باتیں ہیں جن سے اللہ نے اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان سے نہ کرو۔ اور اللہ یاخذ الامور، انجام کار تمہارا یہ کام ہے، کام کو بنا دینا، یہ لوگ مسلمان کر دینا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے بس میں ہے۔ سارے معاملات آخر کار تو اللہ کی مٹھی میں ہے، اللہ ہی جو چاہے گا جس طرح سے اپنی مشیت کے ماتحت وہ کر چاہے گا۔ باقی یہ ہے طریقہ بھائی دین اسلام کو تخت پر لانے کا، کہ توحید کی آواز بلند کی جائے، شرک کا رد کیا جائے، اور اللہ کے فضل اور اللہ کی مدد کے اوپر اعتماد ہو، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے جب کہا کہ یہ قریش یا اللہ یہ میرے سر کو چپاتی بنا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دستہ بھیجو گے میں 10 بھیجوں گا۔ تو کتنی سچی بات ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ آج بھی یہ ہمارے مسلمان ہیں، اگر یہ شرک چھوڑ دیں، مخلص مومن بن جائیں سچے، یہی دعوت میں نے اٹھائی تھی 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر، افسروں کے اندر بھی، کہ دیکھو اگر تم مومن بن جاؤ تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ یقین کیجئے اگر یہ مومن ہوں تو یہ ایک میزائل چھوڑیں گے، اللہ 10 میزائل چھوڑے گا مدد کے لیے، اس طریقے سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن انہوں نے میری بات کو ہوا میں اڑا دیا اور دنیا کی اس مروبیت کے اندر، ذہنی مروبیت کے اندر
ہندوؤں سے ڈرتے ہیں، یہودیوں سے ڈرتے ہیں، عیسائیوں سے ڈرتے ہیں، تو کبھی امریکہ کی چھتری کے نیچے جا کے بیٹھتے ہیں، کبھی چائنا کی، اور آج کل روس کی چھتری کے نیچے جا کے بیٹھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کی مائیں اور بہنیں چیخ رہی ہیں وہاں کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور خود ان کے اوپر کیسے کیسے یہ لیڈر مسلط کر دیے گئے ہیں جو چور ہیں، کرپٹ ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں۔ کیا ان کی بدماشی کے لیے یہ پاکستان بنا تھا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کا یہ منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنائے گا، یہاں پاکستان، اصلی پاکستان، جہاں شرک ہو وہ پاک چیز نہیں ہوتی ہے، شرک تو گندگی ہے۔ پاکستان اس وقت ہوگا جس دن آخری مزار اس پاکستان سے گرا دیا جائے گا، آخری درگاہ بھی، کوئی مزار نہیں ہوگا، کوئی درگاہ نہیں ہوگی، کوئی 11ویں اور 12ویں نہیں ہوگی، کوئی 10 محرم کی جلوس، سوال پیدا نہیں ہوتا ان کی ضرورت ہو یہ روڈوں کے اوپر جلوس نکالیں، چاہے یہ میلاد کے ہوں، چاہے یہ 11ویں کے ہوں، چاہے یہ محرم کے ہوں، بالکل اس کی اجازت نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ خالص ان کا سیاسی انداز ہے اور مشرکانہ انداز ہے ان کا۔ کوئی واسطے وسیلے والے نہیں ہوں گے، کوئی رکوع اور سجدے والے نہیں ہوں گے، نہ پیروں کی پنڈلیاں دبائی جائیں گی، اور نہ کسی مؤذن کو اذان کی اجرت دی جائے گی، نہ کسی امام کو امامت کی اجرت دی جائے گی، کوئی فرقہ نہیں ہوگا، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، سب کو خاتمہ کر دیا جائے گا انشاءاللہ ایک دن کے اندر، ان سب کا کلا کما کر دیا جائے گا، یعنی ان کو نوٹس دیا جائے گا کہ ان چیزوں سے توبہ کرو، اور اسی طریقے سے قادیانیوں کو بھی ایک دن کا نوٹس، توبہ کرو ورنہ وہی معاملہ ہوگا جو ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ ہمارے پاس سارا پروگرام موجود ہے دین اسلام کے اندر۔ دین اسلام یہ بھیک مانگنے سے ووٹوں کے ذریعے نہیں آتا ہے، دین اسلام آتا ہے پوری شان و شوکت کے ساتھ، اپنی عزت اور وقار کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے، اور وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ اللہ کی پشت پناہی ہے، اور یہ اللہ کے بندے جب آئیں گے اس طرح یہ نظام کو قائم کریں گے۔ سب سے پہلے صلاۃ قائم کی جائے گی، تو ظاہری بات ہے صلاۃ جب قائم ہوگی تو یہ بغیر اجرتی مؤذن ہوں گے، اور امام بھی اللہ کی رضا کے مطابق پڑھانے والے ہوں گے، اور مساجد کسی ایسی جگہ نہیں ہوں گی جہاں قبریں ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں قبریں ہوں وہاں مساجد نہیں ہوتی ہیں، وہاں صلاۃ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی مساجد ہیں، چاہے یہ باٹی والی ہے، چاہے یہ جتنی بھی ہیں آگے پیچھے، ان مساجد کو پاک کیا جائے گا، ان قبروں سے، قبروں کو قبرستانوں میں جا کے ان کو دفن کیا جائے گا، اور بالکل کوئی قبر، کوئی مسجد ایسی نہیں ہوگی جہاں اس کی ایک مخصوص احاطے کے اندر کہ وہاں کوئی مزار پوجا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہو جائے۔ بابا صاحب زبان کو بھی گرا دیا جائے گا، نکروڑے والے کا نام و نشان نہیں ہوگا، اور یہ جتنے کلیاں والی سرکار اور پتہ نہیں میاں تھوب اور گگو کوڑے، ایک سے ایک عجیب و غریب ان کے، نہ سیون والے ہوں گے، نہ بریمام ہوگا، اور نہ ہی یہ دوسرے کیا نام ہے جتنے بھی یہ گولڑا شریف اور پتہ نہیں میر علی شاہ کی گدی، کوئی سب گدیاں ختم کر دی جائیں گی، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی، اللہ کے بندے ہوں گے، مخلص بندے ہوں گے، صحیح معنوں میں مسلم ہوں گے، ان کا رعب اور دبدبہ اللہ تعالیٰ پوری قوموں کے اوپر کرے گا۔ اور اب یہ بالکل آخری معاملہ ہے، اس کے بعد قیامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت آ نہیں سکتی ہے جب تک یہ دین اسلام ہے پورے ادھیان باطل کے اوپر غالب آئے گا، اور نہ دیوبندیت رہے گی، نہ بریلویت رہے گی، نہ نصرانیت رہے گی، نہ یہودیت رہے گی، نہ سکھ رہیں گے، نہ ہندو رہیں گے، نہ دیریے رہیں گے، نہ روسیوں کی حکمرانی ہوگی، نہ چائنا کا رعب دبدبہ ہوگا، صرف اور مسلمانوں کا رعب دبدبہ ہوگا۔ اور 7 سال ایسے آئیں گے مسلم کی روایت کے مطابق کہ اس پوری زمین کے اوپر ایک بھی مشرک نہیں ہوگا، ایک یا علی مدد کا نعرہ لگانے والا نہیں ہوگا، ایک یا رسول مدد نعرہ لگانے والا نہیں ہوگا، 11ویں والا، 12ویں والا، اللہ کو بیٹا ماننے والا، اللہ کے بیٹے اور اللہ کے نور کے ٹکڑے ماننے والا ایک بھی نہیں ہوگا، سارے کے سارے مومن ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر جب آہستہ آہستہ مومن ختم ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اپنا وہ وقت یہاں پورا کرنے کے بعد ان کو بھی وفات ہوگی، اور اللہ کی وہ بات ان کے اوپر بھی پوری ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو باقی مومن بچیں گے، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کو ایک ہوا کے ذریعے موت دے دے گا، اور پھر ایک وقت زمین کے اوپر ایسا آئے گا ایک بھی مومن نہیں ہوگا، اور زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسی دنیا کھولے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولی ہوگی، اور یہ گدھوں کی طرح خرمستیاں کر رہے ہوں گے کہ سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ یہ اینڈ ہے اس دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے، اور یہ دین آئے گا، غالب آئے گا، لیکن جو مردوں کے ذریعے آئے گا، یہ نہ مردوں کے ذریعے نہیں آئے گا، ووٹوں کے ذریعے یا نوٹوں کے ذریعے،
یہ اللہ کے مومن بندے اٹھیں گے، اسی طریقے سے توحید کی دعوت دیں گے، رد شرک کریں گے، طاغوتوں کی نشاندہی کریں گے، اور انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں گے جن کی اجتماعیت قائم ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ۔